سورہ یوسف قرآن حکیم کا 12واں سورہ ہے، اور جس آیت سے سہارا لیتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں وہ 111 نمبر آیت ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیں، 12واں سورہ ہے اور 111 نمبر آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یہ جو آپ کو سرخ کلر میں قرآن نظر آ رہا ہے یہ اہل تشیع دوستوں کا قرآن ترجمہ اور تفسیر ہے۔ یہ جو آپ کو گولڈن نظر آ رہا ہے یہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت ترجمہ اور تفسیر ہے، اور جو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا قرآن حکیم ہے۔ ہم نے گفتگو میں ان تینوں سے استفادہ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے بات سن لی ہے، دو بندے جو ہیں انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، باقیوں کی شاید توجہ نہیں ہوئی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، آج جو بات ہونی ہے نا وہ سانجھی ہے۔ سنیوں نے بھی لفظاً بلفظاً اسے لکھا ہے اور شیعوں نے بھی اسے لکھا ہے، دیوبندی اور اہل حدیث بھی بڑی تفسیروں سے لے کر چھوٹی اردو تفاسیر تک تمام احباب اسے نقل کر رہے ہیں۔ میں ذرا پہلے اس آیت کو پڑھ لوں، سورہ یوسف ہے، 12واں سورہ ہے اور آخری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ مالک فرما رہا ہے لقد، لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ کان فی قصصہم، انبیاء کا جو ذکر ہے نا، انبیاء کے جو واقعات ہیں نا، انبیاء کا جو تذکرہ ہے نا، عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اللہ نے نبیوں کے ذکر میں سبق رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ یعنی میں اگر آدم کے ذکر کے لیے بیٹھوں تو ہمیں سبق ملے گا، اگر نوح کا ذکر چھیڑ لوں تو ہمیں سبق ملے گا۔ اور ذات واجب الوجود نے ارشاد فرمایا ما کان حدیث یفترا، خبردار اگر کہیں نبی کا ذکر چھڑ جائے تو اسے من گھڑت قصہ نہیں کہنا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہی تو انبیاء کا ذکر ہے جس کی وجہ سے تورات ہے، زبور زبور ہے، انجیل ہے، ہماری پچھلی کتابوں کی تصدیق یہی انبیاء کا ذکر کرتا ہے۔ وہدن، اور کبھی شک نہ کرنا، جہاں نبی کی چھڑ جائے نا وہاں ہدایت ملتی ہے۔ ورحمتن، اور شک نہیں کرنا، انبیاء کا ذکر چھیڑو تو میں رحمت نازل کرتا ہوں۔ انبیاء کے ذکر میں سبق ہے، انبیاء کے، میں معذرت خواہ ہوں، میں اللہ کے ہیم کو کھول نہیں سکتا ابھی، اس لیے میں سورہ یوسف کو سامنے رکھتے ہوئے، دو نبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے انبیاء کا ذکر کہہ رہا ہوں، ورنہ ہما کا لفظ نہیں آ رہا، ہم کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ میرا آپ سے ادار ہوا، زندہ رہا تو کبھی ہم کو کھول لیں گے کہیں بیٹھیں گے تو۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ یہ فائنل کر لیں، انبیاء کا ذکر عبرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے، ذکر میں شک نہیں، لقوم یؤمنون، بندے مومن ہونے چاہیے۔
بندے مومن ہوں تو انبیاء کا ذکر رحمت ہے، بندے مومن ہوں تو انبیاء کا ذکر ہدایت ہے، سبق ہے، عبرت ہے۔ اچھا، میں ابھی اس سے پچھلی سورہ کی طرف چلتا ہوں، سورہ ہود ہے، 11واں سورہ ہے۔ ابھی میں 120 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی، اللہ فرماتا ہے محمد جی، ہم رسولوں کی خبروں میں سے جو آپ کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں نا، پتہ ہے یہ رسولوں کا ذکر اللہ ہو کے کیوں کرتا ہے بندوں سے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، محمد جی یہ کمزور دلوں کو طاقت دیتا ہے۔ میں ابراہیم کی چھری چھیڑ لوں نا تو دل کو وٹامن ملتے ہیں۔ نہیں میں بات سمجھا سکا، پھر سے کہنا چاہتا ہوں، میں نوح کی کشتی کا ذکر چھیڑ لوں نا تو دل کو منرل ملتے ہیں، ویٹامنز ملتے ہیں۔ دلوں کی طاقت ہے نبیوں کا ذکر۔ میں کیسے آگے چلوں؟ انبیاء کا ذکر دلوں کی، کمزور دلوں کی۔ رک جاؤ یار، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کا ذکر اگر کمزور دل کو طاقت دیتا ہے تو یہ سارے نبی ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر جس کے پیچھے کھڑے ہوں، تو کیا فائنل ہو گیا ہے کہ ہم کیوں کٹھے ہیں؟ ہم کٹھے ہیں ہدایت کے لیے، ہم کٹھے ہیں سبق کے لیے، ہم کٹھے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، ہم کٹھے ہیں دل کی مضبوطی کے لیے۔ تھوڑا سا آگے پڑھ لوں، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ۔ محمد جی یہی تو ذکر ہے جس کے وسیلے سے بندے کو حق ملتا ہے۔ ہم کٹھے ہیں حق کی تلاش کے لیے، اور یہ سارا سودا ملنے مصطفیٰ کے ذکر سے۔ اگر تو مل گیا تو پھر سمجھیں گے ذکر ہوا ہے، اور اگر نہیں ملا تو پھر سمجھیں گے سب نے ٹائم ضائع کیا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلوں، وَمَوْعِظَةٌ۔ محمد جی یہ ذکر نصیحت دیتا ہے۔ میں آیت پڑھوں گا تو بتا کے پڑھوں گا، میں اسی آیت کو آگے پڑھ رہا ہوں، سورہ ہود کی 120 نمبر آیت کو آگے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میرا حبیب وَذِكْرَا، اور یہی وہ ذکر ہے جو بھولا ہوا صراط مستقیم یاد کرا دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں تو ہم یہ سارا فیض لینے کے لیے اکٹھے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو مصطفیٰ کا میلاد شروع ہے فقط اس فیضان کے لیے ہے۔ اچھا تو اب ذکر شروع کر لیں، چیک کر لیں کہ یہ فیضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کر لیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے سامنے اہل تشیع قرآن پڑا ہوا ہے، اگر اس میں یہ بات نہیں لکھی تو میں آپ سب کا مجرم ہوں ممبر پر بیٹھ کر۔ اگر یہ اہل سنت نے نہیں لکھا تو میں بالکل زبان کاٹ دو، معافی نامے پر سائن کرتا ہوں۔ اگر یہ اہل حدیث دوست نہیں مانتے تو میں گناہگار ہوں آپ کا۔ کہتے ہیں آج نا ایک بادشاہ اپنے تخت پر آیا، پہلے مسکراتا آتا تھا، آج پریشان تھا، سر جھکا ہوا تھا، مضطرب کیفیت تھی اس کی۔ پریشانی کے عالم نے اس بادشاہ نے تخت پر جب صبح کی تو سامنے بیٹھے ہوئے درباریوں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ شہنشاہ پریشان ہے۔ پوچھنے لگے بادشاہ سلامت کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے سارے درباریوں سے کہا یار رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے نا محل کو آگ لگ گئی ہے، میری سلطنت تباہ ہو گئی ہے اور میرا سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ اب ہمارے اہل حدیث دوست کہتے ہیں
سامنے بیٹھے ہوئے کچھ نجومیوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پائیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے. افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ کہ میں آپ کو کچھ دے نہیں پایا. اگر آپ پہنچ چکے ہوتے تو آپ تڑپ کر سبحان اللہ کہہ چکے ہوتے نہیں بیٹا نہ 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 ایسے نہیں. میں پھر سے پڑھتا ہوں. ہمارے اہل حدیث دوستوں نے لکھا کہ نجومی تھے بادشاہ کے سامنے مشرک، اور وہ یہ بادشاہ سے کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے. حضور بابا جی قدرت کا تماشا ہے نبی کے علم کے انکار کرنے والوں کے چہرے پر. جو محمد کے علم پر شک کریں اللہ انہیں کہنوں کا علم منوا دیتا ہے. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی اب میں اس سے آگے نہیں چلنا چاہتا. کہنے لگے کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا بھائی بتاؤ. کچھ تھوڑی بہت حساب کتاب کے بعد سارے نجومیوں نے کہا بادشاہ تیری سلطنت کے کسی بستی میں ایک نبی کا میلاد ہونے والا ہے. ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے، ایک نبی آنے والا ہے. وقت کے بادشاہ نے کہا یار سلطنت میں کوئی آئے اس سے میرا کیا تعلق ہے. نجومی نے کہا بادشاہ نبیوں کے میلادوں سے فرعونی تختوں کو خطرہ ہوتا ہے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے یار، میں کچھ کہہ گیا ہوں یار. جسے سمجھ آئی اسے میں داد دوں گا، جسے نہیں سمجھ آئی میں ایک دفعہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں. نجومیوں نے کہا بادشاہ نبیوں کے میلادوں سے فرعونوں کے تخت نہیں بچتے. اچھا اب بادشاہ نے کہا اچھا تو یہ خواب تھی میری کہ وہ نبی کا میلاد ہوگا تو میری سلطنت الٹ جائے گی. اب تخت پہ بیٹھے ہوئے تکبر کے پہاڑ نے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہا لو ہم میلاد نہیں ہونے دیں گے. قدرت نے کہا بڑا لعنتی ہے تو نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا. آج تو نبی کے میلاد پر بھونک رہا ہے، آج زمانہ دیکھے گا اگر وہ میلاد تیرے گھر نہ ہوا مجھے اللہ کو. صاحبزادہ صاحب تخت پہ بیٹھا ہوا فرعون میلاد روکنے کے چکر میں ہے. بھائی چپ ہو، پھر سے کہہ رہا ہوں تخت پہ بیٹھا ہوا، مائک سائدہ رہنے دے، تخت پہ بیٹھا ہوا فرعون نبی کا میلاد روکنے کے چکر میں ہے. محمد کا رب چاہتا ہے کہ میلاد ہو کے رہے. اب میں پڑھتا ہوں یہاں سے تاکہ سبق ملے، ہدایت ملے، عبرت ملے، رحمت ملے، نصیحت ملے. آپ چپ ہیں. آرڈیننس جاری ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قصص ہے 28واں سورہ، ابھی چوتھی آیت لے رہا ہوں پھر باقی بھی لوں گا. آرڈیننس جاری ہوا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا. تخت پر بیٹھے ہوئے فرعون نے کہا جاؤ یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، قتل عام کرو، قتل عام. جاؤ قتل عام کرو، بچیوں کو زندہ چھوڑو اور بچوں کو قتل کر دو. بس میلاد نہیں ہونا چاہیے، قتل عام کرو. میرے صاحبوں، میرے سرداروں، فرعونی حکومت کل میلاد کو قتل عام سے روک رہی تھی، آج کرونا عام سے روک رہی ہے. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. لیکن قرآن گواہ ہے میلاد نہ کل رکا، میلاد نہ کل رکا نہ آج رکا،
اللہ آپ کو مکے لے جائے بس. مکہ دیکھ رہے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں نا, بیت اللہ کے سامنے ایک گولڈن سا جنگلہ نظر آ رہا ہے نا, یہ مقام ابراہیم ہے. ایک پتھر ہے گولڈن سے جنگلے میں, اس میں مصطفیٰ کے دادے کے قدم لگے ہیں. محمد کے دادا نے اس پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ ہی کا میلاد پڑھا تھا. ربنا وبعث فیہم رسولا, 129 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی, اسی پر پڑھا تھا نا. تو آج تک اللہ اس کی حفاظت کروا رہا ہے, میلادیوں سے نہیں, منکرین میلاد سے کروا رہا ہے. یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے منبر میلاد محمد ہے. اللہ حفاظت ہم سے کروا نہیں, منکرین میلاد سے کرواؤں گا. اللہ کیوں فرمایا؟ قیامت تک بندے اسے دیکھ کر کہیں گے جن سے میلاد کا منبر نہیں ختم ہوتا ان سے میلاد کیسے ختم ہوتا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے تو صدقے یا رسول اللہ. اچھا بھائی 70,000, یہ مائک بند کیجئے گا. 70,000 بچہ قتل ہوا کہ میلاد رک جائے. اچھا بھائی 70,000 بچہ قتل ہو گئے کہ میلاد رک جائے, لیکن میلاد ہو کے رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا انہو کان من المفسدین, یہی ہے فسادی. اللہ تو کسے فسادی کہہ رہا ہے؟ فرمایا جو میلاد کو منع کرے اسی کو فسادی کہتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو یار. اچھا بھائی میں نہیں سمجھا سکا, میں پھر پڑھتا ہوں. انہو کان من المفسدین, اللہ نے فرمایا یہ فسادی نہیں, یہ چھوٹا فسادی ہے. اب اتنے بڑے عالم کے سامنے مجھے من بتانا پڑے گا, یہ چھوٹا فسادی ہے, چھوٹا فسادی ہے. اللہ بادشاہ 70,000 بچے کا قاتل ہے, تو کہتا ہے چھوٹا فسادی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, اس نے موسیٰ کا میلاد روکا ہے نا. ہائے ہائے, جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا. دیکھیں اللہ کہتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. موسیٰ تو وہ ہے نا جسے ہم نے کہا تھا 40 راتیں طور پر آ جاؤ تو واپسی پہ کتاب اللہ کتاب لے جانا. 40 راتیں جو کتاب یعنی طور میں پتھروں میں اعتکاف بیٹھ کر کتاب لائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں, پر جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں اللہ نے فرمایا اب سمجھ آئیے موسیٰ چھوٹا نبی ہے. میں خاصہ نبوت میں نہیں کہہ رہا, فضائل میں کہہ رہا ہوں. موسیٰ چھوٹا نبی ہے, محمد بڑا نبی ہے. نہیں میں سمجھا پایا آپ کو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اللہ فرماتا ہے قوم کو پیاس لگے تو موسیٰ کو آ کے کہے نا ہمیں پانی چاہیے, تو وہ میری قدرت کی طرف دے کے کہتا ہے کیا کروں, پانی کہاں سے دوں, مجھے کہنا پڑتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنا ڈنڈا پتھر پر مار 12 چشمے جاری میں کر دیتا ہوں. اب سمجھ آئیے جو زمین پر ڈنڈا مار کر 12 چشمے جاری کر کے پانی دے اسے موسیٰ کہتے ہیں, پر صحابہ پانی مانگے, محمد زمین کو نہیں انگلیوں سے پانی دے رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, میں نے پوچھا تھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. جو چپ رہ گئے میں پھر پڑھتا ہوں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ جی آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. قَالَ هِيَ عَصَايَ, موسیٰ نے کہا تھا اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے. میں نے کہا پھینک اژدہا بن جائے گا. تو جس کے لیے ایک چھوٹی سانپ بنے اسے موسیٰ کہتے ہیں. میں اگلا وزنی جملہ ہے میں پھر پڑھ دیتا ہوں, جس کے لیے ایک چھوٹی سانپ بنے اسے موسیٰ کہتے ہیں. نہیں اگلا جملہ نہیں میں پڑھ سکتا, جس کے لیے ایک چھوٹی سانپ بنے اسے موسیٰ کہتے ہیں. پورا اشتد حنانہ جس کی یاد میں چیخیں مارے اسے محمد. اللہ
نے فرمایا اب سمجھ آئیے موسیٰ چھوٹا نبی ہے، محمد بڑا نبی ہے. نہیں میں ایسے کیسے پڑھوں گا آگے یار. اللہ کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا معراج کرنے، نبی نے کہا کرنے، تو جا آ جانا، آ جانا، اور لِمِيقَاتِنَا اتنے بجے آنا، اس جگہ پر آنا جسے کہا جائے اتنے بجے یہاں آ جانا. اسے موسیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جنہیں بستر سے لے جایا جائے انہیں محمد کہتے ہیں. موسیٰ چھوٹا نبی ہے، محمد بڑے نبی ہیں. تو جو چھوٹے کا میلاد روکے وہ چھوٹا آئے. جسے سمجھ آ گئی چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. دیکھیں میں کمپیریزن پڑھنا شروع ہو جاؤں تو بہت دور تک چلا جاؤں گا. اور جسے معراج میں طور تک بلایا جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جنہیں اپنے نور تک بلایا جائے انہیں اور جنہیں معراج میں بات دی جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. بات ملے وہ موسیٰ ہے، جسے ذات ملے وہ اللہ فرمایا اب سمجھ آئیے کانا من المفسدین، یہ چھوٹا فسادی ہے. جو موسیٰ کا میلاد روکے وہ چھوٹا فسادی ہے، جو محمد کا روکے وہ بڑا فسادی ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو یا. اچھا یا اللہ اگر فرعون صدق کر ہی گیا ہے کہ میلاد نہ ہو تو بندہ تو ہے نا تیرا، تو مان جا. مالک فرماتا ہے وَنُرِيدُ، میلاد ہو یہی میرا ارادہ ہے. نہیں ہے، میں پھر پڑھتا ہوں وَنُرِيدُ، یہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی آ جائے. تو پھر میں یہی ترجمہ کر سکتا ہوں یہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کا میلاد ہو. نہیں مزہ آیا، میں پھر پڑھتا ہوں یہ ہم چاہتے ہیں نبی کا میلاد ہو. نبی کا میلاد بھائی اللہ کی چاہت ہے. اچھا یا اللہ چکر کیا ہے؟ فرمایا ان منا علی الذین استضعفوا فی الارض. دیکھو نبی کے میلاد سے میں اللہ زمین کے ضعیفوں پر کرم کروں. مجھے مزہ آیا ہے، پھر سے کہنا چاہتا ہوں نبی کے میلاد کے وسیلے سے میں اللہ کمزوروں پر کرم کروں گا. زمین کے کمزوروں پر رحمت جس کے میلاد سے ہو اسے موسیٰ کہتے ہیں. پھر سے پڑھتا ہوں زمین کے کمزوروں پر کرم جس کے میلاد سے ہو اسے موسیٰ کہتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پر جس کے میلاد سے کرم ہو انہیں محمد کہتے ہیں. میں بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اچھا میں آگے پڑھوں. فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے موسیٰ کے میلادیوں کو امام بنانا ہے. موسیٰ کے میلادی امام بنیں گے. سارے بولو موسیٰ کے میلادی. اللہ کی قسم ہم 12 اماموں کے نوکر ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ صرف 12 ہیں. نہیں، ہم کیسے انکار کریں کہ 13واں کوئی نہیں. موسیٰ کے میلادی امام ہو سکتے ہیں تو محمد کا معین الدین امام نہیں ہو سکتا. موسیٰ کا میلادی امام ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کا مجدد اعظم امام نہیں ہو سکتا. موسیٰ کا میلادی امام ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا داتا علی حجویری امام نہیں ہو سکتا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو یار. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں وارث بنائیں گے. کن؟ موسیٰ کے میلادیوں کو. کس کا وارث؟ سورہ اعراف کھولنا پڑے گا. مشارق الارض و مغاربہا، زمین کا وارث بناؤں گا میں موسیٰ کے میلادیوں کو. میں پھر کہہ رہا ہوں زمین کا وارث بناؤں گا میں موسیٰ کے میلادیوں کو. میں پھر کہہ رہا ہوں زمین کا وارث بناؤں گا میں موسیٰ کے میلادیوں کو. اللہ کہتا ہے موسیٰ کے میلادی زمین کے وارث ہیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقی.
اللہ کہتا ہے موسیٰ کے میلادی زمین کے وارث ہیں، محمد کے میلادی جنت کے وارث ہیں۔ اب جیتے رہیں جسے سمجھ آ رہی ہے، بھائی سبق مل رہا ہے، بھائی ہدایت مل رہی ہے، بھائی رحمت ہو رہی ہے، بھائی عبرت مل رہی ہے، منہ اور دل مضبوط ہو رہا ہے، ٹھنڈا بول رہے ہو۔ یہ موسیٰ کے میلادی زمین کے وارث ہیں، مصطفیٰ کے میلادی جنت کے وارث ہیں۔ میں آگے پڑھوں جناب۔ نبی کا میلاد ہوا، ماں کی گود میں نبی آ گئے، ایجنسی کو خبر ہو گئی میلاد ہوا ہے۔ ایجنسی میلاد والے گھر پہنچی، ماں کو پتہ لگا ایجنسی آئی ہے، ماں نے نبی کو تندور میں رکھا، اوپر ڈھکن دے دیا۔ ایجنسی کل بھی مایوس تھی میلادیوں سے، ہائے ہائے ہائے، میلادی آج بھی ایجنسی کے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ جسے سمجھ آئی ہے چپ کیسے بیٹھو۔ ایجنسی مایوس ہو کر چلی گئی، اماں نے بیٹی کو آواز دی، بیٹی بھائی تیرا تندور میں ہے، اسے نکال لا۔ بیٹی نے ماں کی آواز کو سنا تو کہنے لگی اماں پھر تو غضب ہو گیا۔ کہا بیٹی کیا ہوا ہے؟ اماں میں تو آگ جلائی ہوں تندور میں روٹیوں کے لیے۔ ماں کے دل کو ہول اٹھا کہ میرا بیٹا تندور میں آگ میں ہے۔ بھاگتی ہوئی ماں نے ڈھکن اٹھایا، عجیب منظر تھا، آگ جل رہی ہے، نبی مسکرا رہا ہے۔ کان میں بات سنیں، جو خود آگ میں مسکرائیں انہیں نبی کہتے ہیں۔ اگلا وزنی جملہ ہے، میں نہیں پڑھ رہا جناب، وہ بندے چو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میں، جسے قرآن سے محبت ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر رہا۔ پھر سے دہرا دیتا ہوں، جو خود آگ میں مسکرائے نا، وہ خلیل ہو یا موسیٰ، اوے انہیں نبی کہتے ہیں۔ صحابی کے بچے کو اوپر آگ جل وہ ہنڈیا گری، وہ محمد کی بارگاہ میں آیا، لباب دہن مبارک لگا کے اسے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ جو کام نبی کے وجود کر رہے ہیں، یہاں مصطفیٰ کا لباب دہن کر رہا ہے۔ اب سمجھ آئی، اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ گیا سبحان اللہ۔ یوں نبی کو گود میں لے کر ماں پریشانی کے عالم میں بیٹے کو دیکھ رہی ہے اور اللہ سے بات کر رہی ہے، اللہ بادشاہ 70,000 بچہ مرا اس بچے کی وجہ سے، مجھے لگتا ہے میرا بچنے والا نہیں ہے۔ مالک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ موسیٰ کی ماں آرام سے دودھ پلا، پریشان کیوں ہے؟ آئے آئے آئے، موسیٰ کی ماں تو آرام سے دودھ پلا، ٹینشن نہ لے تو۔ ہاں اگر تجھے ڈر ہی لگ رہا ہے تو پھر تو ایک کام کر، مولا کیا کروں؟ تو میرے نبی کو دریا میں ڈال، میں جانوں نبی جانے۔ تو میرے نبی کو میں جانوں، اور بولو نا، میں جانوں، اس کا میلاد جانے، وہ نبی جانے، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ کی ماں کہنے لگی اللہ بادشاہ میں ڈال دیتی ہوں دریا میں، پر میرے پاس کوئی شے ایسی نہیں جس میں ڈالوں۔ نبی کو کس میں رکھ کے دریا میں ڈالوں؟ قدرت کی آواز ہے، جبرائیل جی تسبیح چھوڑ جنت میں جا، زمین پہ میلاد ہوا ہے۔ آئے بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ جبرائیل جا تسبیح چھوڑ جنت میں جا، نبی کا میلاد ہوا ہے زمین پر۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جنت سے ایک درخت چیر، اس کے پٹے بنا، اس کا صندوق تیار کر خود، تاکہ زمانے کو سمجھ آئے میلاد کی انتظامیہ میں تو بھی شامل ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے وہ۔
اور جبرائیل جا کے پھٹے چرا کے کائنات کو بتا، موسیٰ کے میلاد پر میں پھٹے چراتا ہوں، محمد کے میلاد پر میں جھنڈے لگاتا ہوں۔ صندوق موسیٰ کے دروازے پر آیا، ماں نے صندوق میں رکھا۔ اب یہ بات تو کتاب میں نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں ابھی یہاں تک اگر الفاظ نہ ملے تو میں گناہگار ہوں آپ کا، یہ بات کتاب میں نہیں ہے، میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ نبی کو صندوق میں ڈالا، جواب دو، ڈالا، دریا میں رکھا، صندوق میں سوراخ تھے، اگر سوراخ ہوتے تو اندر پانی آتا، سوراخ نہیں ہے تو ہوا اندر نہیں جاتی، آکسیجن اندر نہیں جاتی۔ اب اگر سوراخ کا آپ مجھے فیصلہ دیں گے تو موسیٰ نہیں بچتے، پانی اندر جاتا ہے، آسرا قریب کوئی نہیں، اور اگر سوراخ نہیں رکھتے تو آکسیجن اندر نہیں جاتی۔ فیصلہ دیں کہ سوراخ ہے کہ نہیں، اگر نہیں تو پھر مجھے ماننے دینا نبی بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رہ سکتا ہے، جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی ککڑی کے انڈے کو، اس انڈے کے اندر بچے کو ہوا تمہارا ابا دیتا ہے نا، اگر اللہ اسے زندہ رکھ سکتا ہے تو گنبد خضرا میں محمد کو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ دریا میں لہروں کے سپرد نبی چلے منکر میلاد کے ڈیرے پر، میلاد والا نبی اسی کے گھر جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں فرعون کی زوجہ آسیہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، سامنے سے دریا گزر رہا ہے اور یہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محلات کی طرف چلا، ایک درخت کے پاس آ کے اڑا، ایجنسی کے ایک بندے کی طرف بی بی نے اشارہ کیا، چلو میں لفظ بدلتا ہوں، آرمی کے ایک بندے کی طرف بی بی نے اشارہ کیا، اس کو نکالو، اس کو نکالو، آپ چپ ہیں، وہ نہیں نکلتا اگر آپ چپ ہیں تو، نہیں وہ نکلتا ہی نہیں، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی نہیں، میرے سامنے تو بندے مچلتے ہیں، اور اس کو نکالو، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں جمعہ کون پڑھاتا ہے، آپ کی خاموشی تو یہ ہے، یہ آپ کا جوش ہی تو بتا رہا ہے کہ یہاں جمعہ کیسے ہوتا ہے، اس کو نکالو۔ ایجنسی کے بندے نے چھلانگ لگائی دریا میں، نکالا صندوق، آسیہ کے سامنے صندوق آیا، کھولو، کھلا، نبی کے چہرے کا نور آسیہ کے دل میں اترا، آسیہ کی زبان عبرانی تھی، عبرانی کون سی لینگویج ہے؟ عبرانی لینگویج میں منہ پانی کو کہتے ہیں، سا درخت کو کہتے ہیں، میں پھر سے کہتا ہوں منہ پانی کو کہتے ہیں، سا درخت کو کہتے ہیں۔ ڈھکن کھلا، شکل دیکھی، آسیہ کے منہ سے نکلا، موسیٰ، مانا تھا پانی میں درخت کے پاس سے ملنے والا، اب میرا دل کرتا ہے میں محمد کا معنی کروں، آپ کا نہیں کرتا، نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کر رہا، آپ گاڑی میں کر لیں گے، رستے میں کر لیں گے، بندے چو بیٹھے نہیں دل کر رہا۔ فرمایا جس کی تعریف، جو پانی میں درخت کے پاس سے ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں، لیکن جس کی تعریف کی حد نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ بی بی آسیہ نے گود میں نبی کو لیا، اچانک فرعون آتا ہوا نظر آیا،
وہ بیوی کے پاس آیا، اس نے دیکھا یہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی لڑکا ہے. بیوی کہنے لگی لڑکا ہے. اس نے کہا قتل کرو اسے. جب اس نے کہا نا قتل کرو، رب جی فرماتے قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، لا تقتلوہ. فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بی بی کہنے لگی بہ جا تو آرام کر. نہیں لہجہ ہے لا تقتلوہ، مانا خبردار ہے میلی آنکھ نہ کر اس کی طرف، اسے قتل نہیں کرنا. تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، فرعون کو بیوی کہنے، اور بڑے بڑے فرعون بھی بیوی کے سامنے، بڑے بڑے چوکوں کے فرعون گھر والی کے سامنے ایسے ہیں، کیونکہ اس نے کہہ دینا مینوں پتہ ہے تو کنے جو گئے. اب بی بی نے کہا لا تقتلوہ، خبردار اسے قتل نہیں کرنا. ہاتھ باندھ کا فرعون آگے ہوا، کیوں نہیں کرنا ہوم منسٹر؟ وہ کہنے لگی قرۃ عین لی. میں کیسے ترجمہ کروں ان الفاظ کا؟ ہائے ہائے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں قرۃ عین لی، قرۃ عین لی. بی بی کہتی ہے تو پرا ہٹ، اسے میلی نظر نہ کری، تجھے نہیں پتا میں اسے دیکھتی ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے. آئے ہائے، مجھے سورہ تحریم کھولنے دو ذرا، 66واں سورہ میرے سامنے ہے، 11 نمبر آیت مجھے پڑھنے دو ذرا. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ ماڈل قرار دیتا ہے ایمان کی فرعون کی زوجہ، مومنوں کے لیے ایمان کا ماڈل ہے. یعنی اس جیسی مومنہ اس کے زمانے میں کوئی نہیں، اس جیسی پاک عورت ہی کوئی نہیں، اس جیسی ودیع عورت ہی کوئی نہیں، اس جیسی اعلیٰ عورت ہی کوئی نہیں. اللہ نمازن ہے، حاجن ہے، فرمایا نہیں، نبی کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑی ہے. نہیں میں آگے کیسے پڑھوں، میں آگے کیسے پڑھوں؟ اس جیسی عورت ہی کوئی نہیں. اللہ وجہ نبی کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑی ہے. اور جوانوں اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. نبی کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑی ہے، نبی کو، نبی کو، نبی کو. اور جسے موسیٰ کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑے، اللہ تو اس جیسا کسی کو نہیں مانتا. اور جسے محمد کے نام پہ ٹھنڈ پڑے اس جیسا کوئی کیسے ہو جائے؟ شان مصطفیٰ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد. چہرہ والضحیٰ آمد مصطفیٰ. تھوڑا سا اور پڑھ لوں. نہیں اصل میں تھک گیا ہوں نا، صبح شام، ابھی صبح شیخ پورے پھر 400 چال ہے، بارہ وٹرا وٹرا سا پھرتا تھا گھر میں. پریشان تھا. گود میں آسیہ کے نبی ہے. آج پھر ٹہلتا قریب آیا تو بی بی کہنے لگی تو ایویں ناراض ہیں، ویختے صحیح کیڈا سونا ہے.
اس نے کہا اچھا دکھا میں دیکھتا ہوں. اگر عبد الرحمان صفوری نے نہ لکھا ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا. اچھا گاڑی میں موجود ہیں, دونوں جلدیں موجود ہیں, آپ لے آئیں, اسے پڑھ لیں, اوپر سے دے کے پڑھ لیں. کہا اچھا دکھا میں دیکھتا ہوں. فرعون کی گود میں موسیٰ آئے. قدرت کا فیصلہ یہ تھا کہ خلق الانسان ضعیفا. دیکھو انسان اپنی ولادت پر کمزور ہے, مکھی نہیں اڑا سکتا منہ سے بچہ. یہ بات سچ ہے اور ہم پہ امپلیمنٹیشن ہے اس کی. مکھی نہیں ہم اڑا سکتے, لیکن آج یہ بتانا تھا کہ یہ بچہ نہیں نبی ہے. فرعون کی گود میں موسیٰ آئے, آتے ہی ہاتھ اٹھا دیے. ہاتھ اٹھا کے داڑھی کو پکڑا, کھینچا اور کھینچا اور کھینچا, رکھ کے تھپڑ مارا. وہ پہلے ہی پریشان تھا, اوپر سے تھپڑ پڑ گیا. جلدی سے کہنے لگا تینوں آنکھیں سی نہ ہوئی ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا میں اگر اس طرح پڑھوں گا تو بات دور چلی جائے گی, اب مجھے اجازت دے دیں بس کافی ہے. اچھا ابھی پڑھنا, اچھا ٹھیک ہے, ابھی بھائی پڑھنا ہے مجھے. 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والے عظیم مفسر قرآن جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں, ٹھنڈا بولے ہو. امام نسائی یاد آگے جناب, امام نسائی. امام نسائی نے اسے لکھا, لیکن نسائی شریف میں نہیں لکھا. اسے انہوں نے خصائص علی کے 15 نمبر صفحے پہ نقل کیا. نیو انارکلی لاہور سے ایک کتاب خریدی تھی, جماعت اسلامی دیوبندی دوستوں کی. کتاب کا نام حضرت محمد رکھا انہوں نے. انہوں نے اسے بار بار لکھا. دیوبندی بھی لکھتے ہیں, سنی بھی, شیعہ بھی, اہل حدیث بھی لکھتے ہیں, مفسرین لکھ رہے ہیں, محدثین لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں مکے میں نا شدید قحط ہو گیا, بڑی پریشانی کا عالم ہو گیا. بارش رک گئی کئی سالوں سے, کوئی فصلیں تو وہاں ہوتی نہیں تھی, کوئی 2-4 جو بوٹیاں تھیں وہ بھی جل کے راکھ ہو گئیں. بچے بلکنا شروع ہو گئے, جانور مرنا شروع ہو گئے, جوانوں کے حالت خشک ہو گئے. پریشانی اپنی عروج پر تھی. مکہ سارا کٹھا ہے, لات منات عزا اور حبل پر چڑھائے جا رہے ہیں. بارش ہے کہ آنے کا نام بھی نہیں لیتی. انتہائی پریشانی کے عالم میں سارا مکہ بیت اللہ کے سین میں کٹا ہے, اور آپس میں چین گوئیاں جاری ہیں. یار می نہیں پہندا پیا, یار می نہیں پہندا پیا. اور رخیم کہتے ہیں اتنے میں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے آواز دی مکے والو کیوں پریشان ہو, اولاد ابراہیم کا گھر ہے نا مکے میں. نہیں آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا, میں نہیں آؤں. میں پھر دہرا دیتا ہوں, مکے والو کیوں پریشان ہو, شاواں دا گھر پنڈ وچ ہے نا, آؤ دم کرائیے مسئلہ حل ہو جائے گا. اب جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا. سارے مکے نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا تیرا اشارہ عبد المطلب کی حویلی کی طرف ہے نا. ہاں میں نے کہا, اس نے کہا میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں. سنیں انسانیت پہ جب بھی کوئی مصیبت بنتی ہے اللہ کا نمائندہ اسی گھر سے آیا کر. آؤ چلتے ہیں, جا کے دم کرواتے ہیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. سارا مکہ کٹھا ہو کر حضرت عبد المطلب کی حویلی کے بڑے گیٹ کے بڑے تھڑے کے سامنے آ کے لائنیں بنا کے کھڑا ہے. حضرت عبد المطلب کا وصال ہو چکا ہے. حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ دار فنا سے دار بقا کی طرف جا چکی ہیں. اب سارا مکہ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا, کنڈی کھڑکاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا.
اور جناب وڈے بندیاں دے بوئے ایویں تے نہیں نہ کھڑکائے جاندے جڑا نبی دے دادے نو جڈا وڈا سمجھدا ہے اوڈا سبحان اللہ آکھ لے استاد گرامی بڑی جرأت کر کے ایک شخص نے دستک دی ایک باروک شخصیت یوں بات تشریف لائے یوں دیکھا انہوں نے سارے مکے کا چہرہ مکے والوں کے چہروں کو دیکھا اور تھوڑا تبسم میرے لب آیا مسکرائے مسکرا کے فرماتے ہیں خیر ہے مکے والوں سارے اکٹھے ہو کے آ رہے ہو خیر ہے شاہ جی جہلمہ بن انس آگے بڑھا آگے بڑھ کے کہنے لگا سائیں ہمارے بت ہم پہ ناراض ہو گئے ہیں پر ہم جانتے ہیں کہ کعبے کا رب آپ کی حویلی پہ کل بھی راضی تھا میں پھر پڑھتا ہوں جہلمہ بن انس آگے بڑھا آگے بڑھ کے کہنے لگا سائیں ہمارے بت نا ہم پہ ناراض ہو گئے ہم نے بڑے چڑھاوے چڑھائے ہیں لات منات اور حبل پر وہ کام نہیں کر رہے ناراض ہو گئے ہیں پر ہم جانتے ہیں کہ کعبے کا رب آپ کی حویلی پر کل بھی راضی تھا آج بھی راضی تھوڑی سی شفقت کرے ہمیں اپنے کعبے کے رب سے تھوڑی سی بارش سے ان بزرگوں کے چہرے پر تبسم آیا مسکرا کے فرماتے ہیں مکے والو کعبے کا رب ایسے نہیں مانگتا ابھی بتاتا ہوں اس سے کیسے مانگا جاتا ہے اپنی حویلی میں واپس پلٹے صحن سے گزرتے ہوئے پرسنل بیڈ روم میں گئے کمرے میں 10 سال کا ایک بچہ نہیں بیدار تھا آنکھیں بند تھیں اور میرا گمان یہ کہتا ہے ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ سورج چاند روشنی کر رہا ہے بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ ان کے پاؤں کی تلیوں سے نور کی خیرات سورج کو مل رہی جسے سمجھ آ گئی وہ چپکے سے بیٹھا ہوا اس بزرگ نے اپنے بھتیجے کے ماتھے پہ بوسہ دیا بھتیجے نے آنکھیں کھول کے کہا چچا مکے والوں کو میری ضرورت تو نہیں چچا نے ہاتھ باندھ کر کہا بیٹا آج تو مکہ آیا ہے نا کل قیامت کے دن اللہ کائنات کو تیرا محتاج بنا بولے بھی سے سمجھ آ رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد ملکار کی آمد بچی کی آمد مدنی کی آمد چہرائے بدوہا آمد مصطفیٰ پیر سید سونا ماہی صاحب 10 سال کا یہ شہنشاہ بستر سے اٹھے چچا کی انگلی پکڑی دادا کی حویلی کے شہن کو پار کیا بڑے تھڑے پر آ کے یوں چچا کے ساتھ کھڑے آواز دی مولا علی کے ابے نے ٹھنڈا بولے ہو مولا علی کے ابے نے آواز دے کے کہا مکے والو کعبے کے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہو اس بچے کے صدقے مانگ لو ہم نے اپنے گھر میں ان کا نام محمد رکھا ہے غرض مند کی دیوانگی کا عالم یہ تھا انہوں نے کہا جی آپ اپنا صدقہ دیں یا ان کا ہمیں تو بارش سے قرض ہے نا ہمیں بس میل ہے دیں وہ آپ نے فرمایا چلو پھر شین بیت اللہ میں چلتے ہیں چلو پھر کعبے چلے آجو کعبے چلے تم چپ رہ گئے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اب تو کھل گئے آؤ کعبے چلے میں اگر آپ سے کہوں کہ مجھے گاڑی تک چھوڑا ہے تو چلیں گے اسی طرح پلٹیں گے نا تو یہ سارے بزرگ پیچھے رہ جائیں گے آپ آگے ہو جائیں گے یہی منظر تھا مکے کی گلیوں میں جب مکے والوں نے یوں پلٹا مارا مولا علی کے ابے نے کہا ٹھہر جاؤ رک جاؤ پلٹ کے سب نے دیکھا جی فرمایا جسے وسیلہ مانگ لے اس کے آگے تو نہیں چلا
سے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا جنہوں مرشد منیے کانڈ نہیں کری دی جس کا کوئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو روکیا مکہ مصطفیٰ آگے ہے چچا کی شہادت کی انگلی ہے اور پیچھے سارا کافروں کا جلوس ہے پیچھے کافروں کا جلوس ہے پیچھے کافروں کا جلوس ہے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو میں نے نہیں نکلوایا یہ اللہ کی مرضی ہے کبھی کبھی بے نیاز کافروں سے بھی جلوس نکلوایا مولانا سے سمجھ آ رہی ہے بات میں استاد گرامی رحیم یار خان سے نکلا تھا میں پیر پگاڑا کے پیروں میں تھا اس دن مریدوں میں تھا اس دن پیر پگاڑا کے مریدوں میں میرا خطاب تھا اس دن جس میں مجھے پتا چلا نا کہ کنٹینر لگیں گے رستے بلاک ہو جائیں گے میرے پاس ڈرائیور نہیں تھا میں نے ان سے کہا بھائی سارے پروگرام کینسل کرو میں گھر جانا ہے بھائی مجھے گھر جانے دو میں رحیم یار خان سے نکلا سرے راہ میں کیا دیکھتا ہوں ساری سڑک پر 8-10 من کے مولوی اور ٹرک اور گاڑیاں اور سارے وہ کیا نام ہے وہ جو وہ پمپ ہوتے ہیں وہ سارے پمپ مولویوں کے ساتھ بھرے کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا 8-9 من کے مولوی نظر آ رہے ہیں میں نے پھر گاڑی کھڑی کر کے ان سے پوچھا کیا بات ہے خیر ہے کہنے لگے جلوس نکالنا ہے میں نے کہا جلوس نکالنا کیوں ہمارے کینڈیڈیٹ وہ جو ڈیزل کو کیا نام ہے اس کا فضل الرحمان جو ہے اس کی عزت کا مسئلہ ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کی عزت کا مسئلہ ہے ہم جلوس نکالیں گے ہمارے کینڈیڈیٹ کی عزت کا مسئلہ ہے ہم جلوس نکالیں گے میں نے ان سے عرض کیا کہ تم سارے مولوی ہو کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ بھی ہے تم میں سے وہ کہنے لگے یہ ہمارے عالم ہیں میں نے کہا قبلہ یہ کیا ہو رہا ہے کہنے لگے جلوس نکال رہے ہیں ہم میں نے کہا قبلہ کیوں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی عزت کا مسئلہ ہے نا تو ہم جلوس نکالیں گے تو میں نے کہا پھر جائز ہو گیا ہے نا آپ کے کینڈیڈیٹ کی عزت ہو کہنے لگا آپ چپ کرے جی کینڈیڈیٹ کی عزت پہ بن جائے تو ہم ووٹر تھوڑی ہیں جو سو جائیں ہم ان کے سپورٹر ہیں وہ نکالیں گے ہم جلوس تاکہ پتہ چلے ہم قبلہ کے سپورٹر ہیں تو یہ کام سپورٹر کو ہی سکتا ہے جلوس نکالنا تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا ہے آپ فضل الرحمان کی عزت کے لیے نکلے ہیں ہم محمد کی عزت کے لیے وہ فضل الرحمان کے سپورٹر تھے ان کے چہرے دیکھو یہ آمینہ کے لال کے سپورٹر ہیں اسے سمجھ نہیں چپکے سے بیٹھا ہوا ہے یہ مصطفیٰ کے سپورٹر ہیں صبح چوک میں وہ آئے گا جو محمد کا سپورٹر ہے تو پھر میں نے ٹرکوں کے حساب سے 10-12 ٹرک دیکھے جو چنڈوں سے اور ڈنڈوں سے لدے ہوئے تھے اور میں نے کہا یہ قبلہ کیا ہے اور کہنے لگے جلوس ہے میں سادہ تھوڑی نکلتا ہے جلوس میں چنڈے ڈنڈے تو چلیں گے نا پھر تو میں نے کہا قبلہ ایک آدھی جھنڈی سے نہیں چلتا یہ ٹرکوں کے ساتھ سے آگے ہے کہنے لگے نہیں یہ کینڈیڈیٹ کی محبت میں آیا ہے نا تو میں نے کہا ویسے اس کے ساتھ بیوہ بچیوں کی شادی تو ہو سکتی تھی نا ویسے ان ٹرکوں کی دولت کے ساتھ یتیم بچیاں تو بیائی جا سکتی تھی نا ہماری 2-4 مرچیں تمہیں لگ جاتی ہیں ہماری 2-4 چنڈیاں اور ڈنڈے تمہیں دیکھنے میں آ جائے تو تمہیں یتیم بیوہ یاد آ جاتی ہیں مولوی سے سمجھ آ رہی ہے بات کی تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ مکے کی گلیاں ہیں چچا کی انگلی ہے 10 سال محمد کی عمر ہے کافروں کا جلوس ہے اور آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا بات ختم ہوئی بیت اللہ کا سین آ گیا مولا علی کے ابے نے مصطفیٰ کو کندھوں سے پکڑا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا یوں ہاتھ اٹھائے جناب ابی طالب نے اور کہنے لگے اللہ جی اللہ
اللہ جی رب جی آپ کو نا میرے نا بھتیجے کا واسطہ ہے. محدثین فرماتے ہیں ایتھو ہاتھ ایتھے بعد چائے نے می پہلے آیا ہے, انر کو می آیا ہے, پھر 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 انر کو می آیا ہے. اس کو چوکھا سی, اس کو چوکھا سی, اس کو چوکھا. میں دشانہ کسی تو بولو گے پھر میں دفعہ اس کو بھی چوکھا, انر کو می, انر کو می. بھائی کوئی کافر خشک کپڑے لے کے گھر نہیں گیا, ہر کافر گلا ہو کے کر گیا ہے. نالے گھر جا کے کپڑے نچوڑ دینے, نالے آندے نے مرحبا محمدہ, مرحبا محمدہ, مرحبا محمدہ, مرحبا مکہ دیا دیواروں میں چوڑا دے, مرحبا محمدہ, مرحبا محمدہ. کتاب دے الفاظ نے تے ذرا عربی چ نے تے ان پنجابی چ نہ کر لی. ہاں اے لفظ جڑے نے انہوں اپنی بولی گجرا والا سٹائل. ہر کافر گھر دے خیمے چ اپنی گھر والی نو کول کھلار کے تیاں نال سد کے تے پتر نال سد کے نالے کپڑے نچوڑ دے, نالے اندر کمال نہیں ہو گیا. کمال نہیں تو تھی بندے نا منت جاتا ہے, کمال نہیں ہو گیا, کمال نہیں ہو گیا. کردی پوچھتی ہے لات کی تے, منات کی تے, عزا کی تے, ساڑھے کیڑے بھت کی تے, وہ کپڑے چھوڑ دینا, وہ انہیں جو کہ نہیں, وہ انہیں جو کہ نہیں. آمینہ دے لال نے کمال نہیں کر سکے, آمینہ دے لال نے کمال نہیں کر سکے, خوشی کی کمال نہیں کر سکے, خوشی کی کمال نہیں کر سکے. مکہ دیا گلیاں میں جوان آئی, آمینہ دے لال نے کمال نہیں کر سکے. آج ایمان اخو آمینہ دے لال نے کمال نہیں کر سکے. میری وجہ بیٹھے آج کیا اخو آمینہ دے لال نے کمال سبحان اللہ. سبحان اللہ.